أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بھائیوں دوستوں، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مشرکین عرب جو عبادات بیان کی جاتی ہیں وہ تمام عبادات، جو بھی کانسیپٹ ان کا تھا وہ ان کے یہاں موجود تھا. اور اس کا ذکر جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کعبے کا طواف کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ کا تصور، اور یہ سارا میں آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں بتاتا ہوں. یہ سارا تصور ان کے یہاں موجود تھا. اصل جو ان کا جرم تھا وہ شرک کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشرک تھے اور جن کی وجہ سے ان کے اعمال اکارت تھے. یعنی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان کو کچھ دے سکتا ہے، کسی اور کے آگے بھی سر جھکا سکتے ہیں، یا کسی اور سے بھی کچھ مانگ سکتے ہیں. یہ سارے تصورات ان کے تھے. عبادت یعنی عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی اور کی بھی آگے ان کے ساری کر سکتے ہیں، عاجزی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے یہاں، یہ تصورات ان کے یہاں موجود تھے. تو اب میں آپ کو اس کی دلیل بتاتا ہوں کہ کیوں ان کے یہاں، یعنی ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکیاں نہیں کرتے تھے یا نیکیوں کا تصور نہیں تھا ان کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عبادات کرتے تھے، لیکن ان کی نیکیاں ان کو فائدے مند نہیں ہوئی کیونکہ وہ شرک کرتے تھے. جیسے کہ قرآن میں کہ شرک کی قیامت کے دن کوئی معافی نہیں ہوگی، تو اس لیے ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ بھی اکارت جائیں گی. اس کا بھی ذکر قرآن حدیث میں موجود ہے. اب دیکھیں، جیسے سورہ انفال آیت 35 آپ پڑھیں تو اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ نماز ہی پڑھتے تھے. وہ ایک تصور جو بھی تھا، لیکن ان کا نماز کا بھی تصور موجود تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث ہے 573 نمبر، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے سورج نکلتے وقت، تو یہ کافروں کی نماز کا وقت ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی نماز کا تصور موجود تھا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں مشرکین عرب نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ نماز پڑھتے تھے. جیسے سورہ انفال آیت 35 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ نسائی، سنن نسائی حدیث نمبر 573 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اس کے علاوہ وہ روزے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2002 کے اندر ہے کہ مشرکین عرب جو تھے وہ قریش جو تھے وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس کے علاوہ یہ مزدلفہ میں قیام بھی کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4520 کے اندر یہ بات موجود ہے. یعنی حج کا بھی ایک تصور ان کے یہاں موجود تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا تصور موجود تھا. سورہ انعام آیت نمبر 136 میں آپ آئیں، اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکالنے کا، وہ الگ بات ہے کہ تصورات ان کے غلط تھے یا ان کے یہاں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، لیکن تصورات موجود تھے. ٹھیک ہے. لیکن کیا جرم تھا ان کا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یعنی جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے، مگر ایک شریک ہے جس کے آپ مالک ہیں. یعنی اصل میں وہ آپ کا شریک نہیں ہے، مطلب آپ نے اس کو تھوڑا سا نا اختیار دے دیا ہے، یعنی اختیارات آپ نے اس کو دے دیے ہیں، ورنہ اصل مالک آپ ہی ہیں. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2815 میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بات بھی موجود ہے. اس کے علاوہ مساجد کا تعمیر کرنا، یہاں تک کہ کعبے کی تعمیر کرنا، اب جو بھی تصور ہو، جس طرح سے بھی جو بھی عبادت خانے بناتے ہوں وہ، لیکن اللہ نے اس کو بیان کیا کہ ان کو مساجد کا تعمیر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، جبکہ وہ کفر کر رہے ہیں. اور یہ قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 17 کے اندر یہ بات موجود ہے. تو یعنی مشرکین عرب جو تھے وہ مساجد بھی تعمیر کیا کرتے تھے. یہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ مسجد حرام کی تعمیر کرنا جو ہے اور حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اللہ کے نزدیک یہ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جیسے اللہ اور آخرت کو ماننا یا جو شرک سے پاک جو ایمان ہوتا ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، راستہ نہیں دکھاتے. ظلم کا ایک مطلب قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ شرک نہیں کرتے. یعنی ٹھیک ہے. تو یعنی اصل میں جو ان کا جرم تھا وہ شرک کرنا تھا، ورنہ وہ ساری نیکیاں اور عبادات کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نیکیاں اور عبادات کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شرک سے پاک ہونا بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا ضروری ہے. یہ اصل عبادت ہے اور اصل امپورٹنٹ بات ہے. سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، کہ اپنے آپ کو شرک سے آدمی بچائے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. قرآن حدیث میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی شرک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اچھا، اسی طرح مشرکین عرب نظر بھی مانتے تھے. یہ بھی اگر آپ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2032، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نظریں بھی مانتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح کعبے کا طواف کرتے تھے، جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم 2815 کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ان کے یہاں موجود تھیں.